حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تبصرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا ہی ایک تاثر دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مکرس کو، پھر حلیس کو آپ کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ اس نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، کیسر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی کسی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو۔ یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جانثار ساتھی کی ہے جو قبل نبوت سے لے کر آخر تک سفر و حضر اور خلوت و جلوت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت منی و انا منکا۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور جہاں دیدہ دشمن کی ہے جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر محبت اور عظمت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باروب، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے کیسر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تزک و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں ہیچ نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا رہتے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں، تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چوں چرا ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولہ سے ہوتی ہے، اور شرف و عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ محسن گرایا نے ٹھیک لکھا ہے کہ عشق محمد ہر مسلمان کا اثاثہ ہے۔ جس دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو اسے مردہ قرار دیا گیا ہے، اور عشق کا مطلب اور تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر ادا پر جان نچھاور کی جائے۔ عشق کا لازمی تقاضا ہے اتباع، زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ اللہ کے رسول ایسے مواقع پر کیا طرز عمل اختیار کرتے تھے، پھر وہ کیسا ہی مشکل ہو اس پر جان جوکھوں میں ڈال کر عمل ہی اصل ایمان ہے۔ ایسا نہیں
تو ہم سب کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ رسول اللہ کی ذات بابرکات کی عظمت کے حوالے سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ آج ہمیں اپنے کردار کو اسوہ رسول کی روشنی میں جانچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے لیے بہترین اسوہ نبی کی ذات میں ہے۔ جب گواہی اللہ پاک دے رہے ہیں تو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ اگر آج امت مسلمہ گناہگوں مسائل سے دوچار ہے تو اس کی واحد وجہ حیات طیبہ سے رہنمائی نہ لینا ہے۔ یہ جشن اور خوشی و مسرت کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان کا بھی موقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو بات کرے تو جھوٹ بولے، غصے میں ہو تو بد زبانی کرے، عہد کی پاسداری نہ کرے۔ اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں زندگی کی سچائی اور فلسفہ بیان کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام پر طائرانہ سی نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے اعلان نبوت سے قبل ہی نبی پاک مکہ اور گرد و نواح میں صادق اور امین کے القاب سے شہرت پا چکے تھے، اور یہ القاب ان کو مسلمانوں نے نہیں، ان لوگوں نے دیے جو اعلان نبوت کے بعد ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ مگر انہی دو خوبیوں نے آپ کو اللہ پاک کا دین پھیلانے میں بہت مدد دی۔ ہر شخص ان کی دعوت سن کر سوچتا کہ یہ شخص جو صادق اور امین ہے، اس کی بات بھی سچ اور حق ہوگی۔ اگرچہ اکثر ایمان نہ لائے مگر اکثر آپ کو صادق اور امین جانتے اور مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ پھر ارشاد ہے، جس نے عہد کی پاسداری نہ کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ امانت کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ معاشرے کو پرامن بنانے والی اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ ان فرامین عالی شان کی روشنی میں اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو روح محمدی سے اپنی زندگی ہمیں آری دکھائی دیتی ہے۔ ہماری زندگیاں روشن اور پر ایمان نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی اپنی سی کوشش نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی احادیث جو میں نے بیان کی، اگر ہم ان پر عمل درآمد کریں تو ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخرت تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ پر عمل درآمد سے ہی ہم آخرت میں بھی خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، سنو اور اطاعت کرو۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی میں آ جانا۔ 12 ربیع الاول صرف میلاد منانے کا نام نہیں، یہ تجدید عہد کا دن ہے، توبہ استغفار کا دن، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر باقی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور فرما برداری کا عہد کرنے کا دن بھی ہے۔ اگر ہم صرف جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیں تو آدھی برائیاں ہم سے دور ہو جائیں، کہ فرمان عالی شان ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وعدہ خلافی چھوڑ دیں، امانت کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو بدگوئی، غیبت، چغل خوری سے پاک کر لیں، اپنے میں صبر کا مادہ پیدا کر لیں، تحمل اور برداشت کا رویہ اپنا لیں تو ہم سچے اور کھرے امتی بن سکتے ہیں۔ ایسے امتی روز محشر جو شفاعت محمدی کے حقدار قرار پائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک کا سچا اور کھرا امتی بنائے اور شفاعت محمدی نصیب کرے۔ اقبال کا ایک فارسی کا شعر سن لیجئے، تانداری از محمد رنگو بو، از درود خود میالہ نام او۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا رنگ اختیار نہیں کرتا تو اپنے درود سے ان کے نام گرامی کو آلودہ نہ کر۔